بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجر آیات نمبر 19 میں، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں باری باری پہاڑے ڈال دیے اور اس میں ہر نوع کے شے ٹھیک ٹھیک نبی تولی مقدار میں پیدا کی۔ اس آیات کو پہلی دفعہ پڑھنے پر اس کے عطا کردہ عظیم سائنس پیغام کو سمجھنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیات ایسے حقائق کو بیان کرتی ہے جو آج کل کے جھوٹے لوگ اور ملحدوں کے ذہنوں پر ایک ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتے ہیں۔ جب ان ملحدوں کو جو زمین کو، وجود کو، کائنات کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں، اس آیات کے حقائق کے معنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ان کی جہالت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کے شروع کے ایک مضمون میں زمین کی بناوٹ کے سلسلے میں حیران کن سلسلوں کا مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ اس کا 23.5 ڈگری پر اپنے محور پر جھکاؤ ایک ایسا پیچیدہ اور نازک حساب کتاب کا معاملہ ہے جسے نہ تو فزکس اور نہ فلسفے کے تخمینے اور فارمولے حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا جھکاؤ مثال 25 ڈگری پر ہوتا تو کاتبین کے سر چند ہی سالوں میں پگھل جاتے اور دنیا کے سمندر بہتی ہوئی برف سے اٹھ جاتی۔ دوسری طرف اگر یہ جھکاؤ 22 ڈگری پر ہوتا تو قطب شمال کی برف سارے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی اور زندگی کا وجود زمین کے خطے استوالی حصے میں ہی ممکن ہو سکتا۔ اللہ جلالہ نے اس آیات کے شروع ہی میں اس حقائق کو کمال صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ اس نے زمین کے نپے تلے طریقے سے بچھایا قائم کیا، چنانچہ زمین کا پھیلانا اور اس کا حکم دینا زمین کا اس کے محور 24 گھنٹوں میں گردش کرنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنی گردش کو 30 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس پر اس قدر تیز و تند خطرناک ہوائیں چلتی کہ یہ زندہ مخلوق کے لیے طوفان زدہ صحرا بن کر رہ جاتی۔ دوسری طرف اگر زمین اپنی گردش 20 گھنٹوں میں پورا کرتی تو زمین پر اگنے والی نباتات کی اکثریت اپنی حیاتیاتی سرگرمیوں پورا نہ کر پاتی اور اس طرح وہ خشک سالی کا شکار رہ جاتی۔ زمین کا پھیلانا اور اس کو ایک طریقہ یا ڈھنگ دینا جیسا کہ آیات کے پہلے حصے میں آیا ہے تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب زمین اپنے محور پر خوش اسلوبی اور ہم آہنگی سے گردش کرے۔ ایک مشہور پادری پروفیسر کے الفاظ میں یہ لاجواب نتیجہ، اور اگر یہ عمل کسی اتفاق سے حاصل ہو سکتا تو اس کے لیے کروڑوں کی تعداد میں آزمائشوں کو بروئے کار لانا پڑتا۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کردہ ترتیب اور طریقوں سے متعلق جو حیران کن حقائق بیان کیے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو زمین اور کائنات کی تخلیق سے متعلق عظیم ریاضیاتی اور طبیعیاتی معجزات انسانی ذہن کو لاجواب کر دے تاکہ وہ اللہ کے عظیم کا شاہکار ہو جائے۔ اس آیات کریمہ میں سب سے اہم جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی پیدا کردہ چیزوں میں بالکل صحیح تناسب اور توازن عطا کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں اور ان چیزوں کی تناسب کے لیے کیا بے مثال ذریعہ ہے۔ آج تک جو سائنس تحقیقات کر چکی ہے ان کے تحت پودے، حیوانوں اور بیکٹیریا جراثیم کے درمیان ایک متوازن عمل اور رد عمل کا سلسلہ قائم ہے۔ بیکٹیریا کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ حیوانوں سے نائٹروجن حاصل کر کے اسے پودوں تک پہنچاتا ہے، پودے آکسیجن بناتا ہے جو حیوانوں اور دیگر جسموں کی ضرورت ہے، اور جانور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بیکٹیریا کے توسیع سے نائٹروجن کے پودوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسے زندگی کی ایک زنجیر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔